الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل صد احترام معزز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، یوم آزادی کے حوالے سے چند نہایت اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آزادی اور مملکت خداداد کا مل جانا اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی بڑی عظیم الشان اور جلیل القدر نعمت ہے کہ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حقیقت یہ ہے، ایمان، اسلام، شریعت محمدیہ کے بعد اللہ رب العزت نے خصوصاً پاکستانی معاشرے پر، پاکستانی مسلمانوں پر جو سب سے بڑا انعام اور فضل فرمایا ہے، وہ مملکت خداداد کی شکل و صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو مملکت، جو ملک عطا فرمایا، یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان اور جلیل القدر انعام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب وہ نسل قبروں میں جا پہنچی، وہ افراد، ہمارے وہ بزرگان دین اس دنیا سے تقریباً رخصت ہو گئے جنہوں نے آزادی کی قیمت چکائی تھی، اور جو مملکت خداداد کے اندر آئے تھے مگر اس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں، لٹتے پٹتے اور ایسی کمزوری کی حالت میں، اور اتنی تکلیفوں اور مصیبتوں اور مشقتوں کے دریا عبور کرنے کے بعد پہنچے تھے۔ آزادی کی اور اس مملکت کی قدر و قیمت اگر کوئی پوچھے تو ان لوگوں سے جا کر کے پوچھے کہ کس انداز کے اندر قربانیاں دے کر کے وہ اس مملکت میں آ کر کے پہنچے تھے، کیا تصورات تھے، کیا نظریات تھے، اور کس بنیاد پر وہ اس ملک کے اندر آ رہے تھے، کیا وہ وجوہات تھیں جن وجوہات کی بنیاد پر مائیں قربانیاں دے رہی تھیں، اولادیں قربانیاں دے رہی تھیں، بزرگان دین اور علماء کرام اور مختلف مذہبی اسکالرز، سیاست دان، مسلمانوں کا ہر طبقہ قربانیاں دیتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ اگر ان قربانیوں کو سامنے رکھا جائے تو ان قربانیوں کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ہم سب کے ذمہ لاگو اور عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ سچی بات یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اور بعض اوقات مایوسیوں کے جو بادل پیدا ہو جایا کرتے ہیں اور جو طرح طرح کے مصائب اور حالات پیدا ہو جایا کرتے ہیں، ان حالات اور معروضی پریشانیوں کی بنیاد پر ہم بعض اوقات اس مملکت خداداد کا شکر ادا کرنے سے اعراض کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ہماری پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی عملی کوتاہی ہے۔ ہمیں آزادی کے اس موقع پر اس عملی کوتاہی سے اللہ رب العزت کے حضور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ شکر کی کمپین چلنی چاہیے، شکر پر خطبات جمعہ ہونے چاہیے، شکر پر سیمینارز ہونے چاہیے، اور اس آزادی کی نعمت اور اس مملکت کے ملنے پر اللہ رب العزت کے دربار میں ہم باقاعدہ شکرانے کے نوافل ادا کریں اور اس کے تذکرے عام کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ پاکستان ہجرت ثانی کا مرکز، پاکستان غزوہ ہند کا ہیڈ کوارٹر، پاکستان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی چاہت کی تمناؤں کا مرکز، پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کا مرکز، پاکستان اللہ کے ارادوں کی تکمیل کا مظہر، پاکستان دنیا کی وہ واحد مملکت جس کا مطلب لا الہ الا اللہ اور جس کا مقصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ مملکت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت مختصر اس اشارے کے بعد دوسرے نمبر پر جو اہم ترین بات آج اس موقع پر، آزادی کے موقع پر مجھے کہنی ہے،
وہ خاص طور پر یہ نکتہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، میڈیا کے اندر، ہماری گلیوں کے اندر اور ہمارے صحافت کے حلقوں کے اندر، ہمارے کالم نگاروں کے اندر ایسا ایک پورا طبقہ وجود میں آ رہا ہے، اللہ بچائے، سچ کہتا ہوں، زہر اگلتے ہیں، زہر پھانکتے ہیں، ریکارڈ کو مسخ کرتے ہیں، ہسٹری کا جرم کرتے ہیں، تاریخ کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور راگ یہ الاپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو تو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا مقصود ایک سیکولر ریاست کو وجود میں لانا تھا، اور جو لوگ یہاں پر آئے تھے وہ ایک معاش کے سفر کے لیے آئے تھے، اور جو قربانیاں دی گئی تھی وہ دراصل آزادی اور آزادی کے بعد ایک سیکولر ریاست کے طور پر یہ ساری کی ساری قربانیاں دی گئی تھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور قسم کھا کر کے یہ بات کہتا ہوں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش ہے، حرام بات ہے، ناجائز بات ہے۔ اپنے ضمیر سے، اپنے ایمان سے، اپنے دل سے سوال کیا جائے کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے تھے کیا وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے قربانیاں دے رہے تھے؟ کسانوں نے قربانیاں دی ہیں، تاجروں نے قربانیاں دی ہیں، عورتوں نے قربانیاں دی ہیں، بوڑھوں نے قربانیاں دی ہیں، جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، بچے کٹے ہیں، اجتماعی قبریں بنی ہیں۔ انڈیا سے انسانوں کی سواری لے کر کے آنے والی ٹرینیں جب لاہور پہنچی ہیں تو وہ لاشوں کی ایمبولنسوں کے اندر تبدیل ہوئی ہیں۔ کیا یہ سب کچھ سیکولر اسٹیٹ کے لیے تھا؟ سرحد کے اندر علماء نے جا کر کے دورے کیے۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی تحریک اور ان کی وصیت و نصیحت کی بنیاد پر تھانوی سلسلے کے اکابر علماء دیوبند، اور اس کے علاوہ تنگ نظری کی کوئی بات نہیں، دیگر مسالک کے بھی اہل علم، دیگر مسالک کے بھی اکابر، دیگر مسالک کے بھی بڑے حضرات اور کئی مکاتب فکر کے بزرگان دین، ہر مسلک کے جتنے بھی اکابر نے قربانیاں دی تھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ سارے کے سارے ایک سیکولر اسٹیٹ کے قیام کے لیے تگ و دو کر رہے تھے؟ کیا یہ جد و جہد سیکولرزم کے لیے تھی؟ پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہندوستان کیا تھا؟ ایک سیکولر اسٹیٹ، ایک سیکولر ملک، تو کیا ایک سیکولر ملک میں ایک اور سیکولر ملک، ایک سیکولر اسٹیٹ میں ایک اور سیکولر اسٹیٹ؟ کیا بات کہی جاتی ہے اور کس طرح کی بات کہی جاتی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے اکیڈمیاں وجود کے اندر آئیں، پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر فیکلٹیز قائم ہونی چاہیے اور اس میں افراد بٹھانے چاہیے، ریسرچ اسکالر بٹھائے جانے چاہیے جو اس بات کی تحقیق کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی کتنی تقاریر ہیں جن تقاریر میں قرآن کا لفظ ہے، جن تقاریر میں سنت اور حدیث رسول کا لفظ ہے، جن تقاریر میں خلفائے راشدین کا لفظ آتا ہے، حضرت عمر کا تذکرہ آتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے ان کی تقریروں کے اندر بلند ہوتے ہیں، اور پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے اور آوازیں بلند ہوتے ہیں، اور یہ نعرے، یہ آوازیں جو بلند ہو رہے ہیں ان کی موجودگی میں ہو رہے ہیں، ان کے سامنے ہو رہے ہیں، تو کیا یہ ساری تگ و دو، یہ ساری جد و جہد ایک سیکولر اسٹیٹ کے قیام کے لیے تھی؟ کیا ایک سیکولر ریاست کو وجود میں لانے کے لیے یہ ساری محنتیں ہو رہی تھی؟ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ریکارڈ کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لائبریری کے اندر پڑے ہوئے صفحات اور اوراق کو ضائع کرنے کے مترادف یہ باتیں کی جاتی ہیں، اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے غم ہے اس بات کا، مجھے صدمہ ہے اس بات کا، اور میں نیندوں کو اڑا دینے والی خبر قرار دیتا ہوں اس بات کو کہ ہماری مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اور اس کی قومی اسمبلی کے اندر ارکان پارلیمنٹ میں سے بعض قوم پرست سیکولرزم کے علم بردار قومی اسمبلی کے ارکان اس بات پر تحریکیں پیش کریں کہ پاکستان کے نام سے اسلامی کا لفظ ہٹا دیا جائے، پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ کے لفظ کو کاٹ دیا جائے۔
خدا کی قسم اور سچ کہتا ہوں، حقیقت پر مبنی بات کہتا ہوں، یہ صداقت ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ حقیقت ہے۔ پاکستان اور اسلام لازم ملزوم ہے۔ پاکستان سے اسلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے انگریڈینٹس میں اسلام شامل ہے، اس کے اجزائے ترکیبیہ میں اسلام شامل ہے۔ یہ ہجرت ثانی کا مرکز ہے، غزوہ ہند کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے مسند احمد کے اندر، جس میں وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، قاضی احمد شاکر نے اس روایت کو اپنی تحقیق کے ساتھ درجہ حسن پر قرار دیا، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے کے اندر ایک قافلہ تیار ہوگا، مجاہدین کا یہ قافلہ ایسا ہوگا کہ ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر کے ان کے پاس لایا جائے گا۔ کیسے لایا جائے گا، کس طرح سے ہوگا، یہ میری پرابلم نہیں ہے۔ جو جغرافیائی حالات ہمیں نظر آتے ہیں، پاکستان در حقیقت اس حدیث کا مصداق نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہدین کا یہ قافلہ اس آخری دور کے اندر ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر کے شام کے اندر ملاقات کرے گا، اور فارس اور شام کے علاقوں کے اندر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے اندر یہ مجاہدین شامل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سن رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا یا رسول اللہ، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوگی، اور کیا میں وہاں جا کر ان کے کان میں یہ کہہ دوں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رسول تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مقصد یہ تھا کہ شاید تم اس وقت موجود نہیں ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو میں اپنا حقیر اور اپنا قیمتی مال خرچ کر ڈالوں گا، اور میں اس قافلے کے اندر جا کر کے شریک ہوں گا۔ شہید ہو گیا تو جنت کا وارث، اور اگر میں زندہ رہا تو پھر ابو ہریرہ وہ ابو ہریرہ نہیں ہوگا جو آج ہے، یہ جہنم سے ایک ابو ہریرہ ہوگا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان ہو رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری تحرکات کہاں ہوں گی؟ یہ مرکز کون سا ہے؟ یہ بیس کیمپ کون سا ہے؟ پاکستان تکوینی طور پر اللہ رب العزت کے ارادوں کا مظہر ہے۔ ہجرت ثانی کا یہ وہ مرکز ہے جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا، اسلام کا قلعہ، ان کی آنکھوں کا تارا ہے۔ اور یہ سچ کہتا ہوں میرے مسلمان پاکستانی بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اگر پاکستان کے بننے کے بعد حرمین پر کوئی حرف آتا ہے، وہاں کے حکمران پاکستان کو دیکھتے ہیں۔ فلسطین کی گلیوں کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں۔ روہنگیا کے مسلمان اگر دیکھتے ہیں، پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ترکی اگر دیکھتا ہے، پاکستان کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر پاکستان نہ ہوتا، حرمین کے تحفظ کے لیے نظریں کہاں اٹھتی؟ فلسطین کے یہ مسلمان میرے مظلوم بہن بھائی اپنی گلیوں میں کس ملک کے نعرے لگاتے؟ یہ اسلام کا وہ قلعہ ہے جسے مسجد سے تعبیر کیا گیا، اور جب اکابر نے اس کو مسجد سے تعبیر کیا تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان بنت کعبہ ہے۔ آج بنت کعبہ کی دیواروں کو ہلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حملہ اس پاکستان کے اوپر جو ہوا ہے، چاہے کتنی دہشت گردیاں ہوئی ہوں، چاہے کتنے حالات خراب ہوئے ہوں، میرا ایمان، میرا یقین یہ کہتا ہے سب سے بڑا حملہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر ہمارے بعض سیکولر قوم پرست احباب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالمز کے اندر لکھتے ہیں، اپنے مضامین میں لکھتے ہیں کہ جس سیکولر اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے علامہ اقبال نے اور قائد اعظم مرحوم نے کاوشیں کی تھیں۔ شورش کاشمیری مرحوم نے اپنی ایک کتاب کے اندر بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ کہا کہ پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، میں ایک کھیت کے اندر گیا اور ایک کسان بوڑھے سے جا کر کے میں نے پوچھا، اگر پاکستان کے معاملے میں ریفرنڈم ہوا تو بابا جی آپ کا ووٹ کس طرف ہوگا؟ اندازہ لگائیے، اس بزرگ کسان نے، فارمر نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر کے کہا، تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو؟ ارے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ کیا میں لا الہ الا اللہ کے بارے میں ریفرنڈم کو برداشت کروں گا؟ کیا لا الہ الا اللہ کے بارے میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ میں ووٹ دوں گا یا نہیں دوں گا؟ ارے میرا ووٹ تو ہر صورت میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم
ایک प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके जा रहे हैं और निकल करके जाते हुए सहाफ़ियों ने घेर लिया और पूछा, सवाल व जवाब के दौरान कहा, गांधी जी ये कहते हैं मकसद पता नहीं चला कि पाकिस्तान का मकसद क्या है, पाकिस्तान को क्यों वजूद में लाया जा रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम अपनी गाड़ी में बैठने लगे थे, वहीं पर रुके हैं और रुकने के बाद 6 साल का एक बच्चा जो दूर खड़ा था उसे बुलाया और इशारा करके कहा, बेटा ज़रा ये बताओ पाकिस्तान का मतलब क्या है। उस बच्चे ने कहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कायद आज़म मुस्कराए और सहाफ़ियों से कहा, जाओ गांधी जी से जाकर के कह दो, ये इतना क्लियर मफहूम है हमारे मुसलमानों के यहाँ कि मेरा 6 साल का बच्चा भी ये बता सकता है कि पाकिस्तान का मकसद क्या है। अगर गांधी जी को भी ये बात समझ में नहीं आती तो लगता ये है कि शायद वो समझना नहीं चाहते हैं, लगता यह है कि वो चाहते ये हैं कि उनको समझ में ना आए। हमारे यहाँ ये मामला इतना क्लियर है कि मुसलमानों का एक 6 साल का बच्चा भी पाकिस्तान का मफहूम बताने के लिए वाज़ेह और क्लियर कट मौक़िफ़ और नज़रिया रखता है। मेरे भाइयों और मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, खुदा की ये वो बहुत बड़ी अजीम शान दौलत और नेमत है, मैं जितना इस पर शुक्र अदा करूँ और जितना फ़ख्र करूँ कम है। पहला नुक्ता जो मैंने अर्ज़ किया था, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र की कैंपेन चलानी चाहिए, शुक्र के खुतबात जुमा होने चाहिए, शुक्र की तहरीकात होनी चाहिए। हालात किस पर नहीं आते, अक़वाम पर हालात आते रहते हैं। मारूज़ी मुसीबतों और मायूसियों की वजह से हम पाकिस्तान की ममलकत की नाशुक्री करने लग जाएं, कितनी गलत और नाजायज़ और हराम बात है। आपको अल्लाह ने एक अच्छा घर दे दिया है, अगर घर में कचरा पड़ा हुआ है तो ये मेरी और आपकी कमजोरी है, लेकिन घर की नेमत पर अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा किया जाए। अगर एक बहुत अच्छा बंगला, शानदार घर अल्लाह ने किसी को अदा कर दिया, उस घर के अंदर कहीं खस्सो खाशाक पड़े हैं, उस घर के अंदर कहीं कचरा पड़ा है, तो ये घर के अफराद का कसूर जरूर हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि घर का वजूद ही गलत हो गया या घर के वजूद का हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में शुक्र अदा करना करें। ये इंतहा दर्जे का गलत नजरिया और गलत सोच होगी। हमें तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। एक अजीब किस्म का तसव्वुर हमारे माशरे में पैदा हो गया, और वो तसव्वुर बाज़ लोग वेस्ट की तहरीकात की बुनियाद पर गलत किस्म के नज़रियात को सामने ला करके गलत किस्म की जुगाली करने की कोशिश करते हैं, और बातें दूसरों की और ज़ुबानें हमारी इस्तेमाल की जाती हैं, और तसव्वुर यूं चलता है। ये एक तसव्वुर हमारे यहाँ कायम हो गया है, टोपी अगर सर पर पूरी नहीं आ रही तो सर को काटा जाए। ये कौन सा नजरिया है, ये कौन सी सोच है। अरे अगर सर पर टोपी फिट नहीं हो रही है तो टोपी को बदलो, सर को काटने का कोई सवाल नहीं है। अगर पाकिस्तान के हालात खराब हैं तो उसका मतलब ये हालात को सुधारो, करप्शन खत्म करो, ना इंसाफी खत्म करो, यहां जितने गलत किस्म के मामलात हो रहे हैं उनको खत्म करो। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि अपनी स्टेट और अपनी रियासत और अपनी ममलकत खुदादात के दरो दीवारों को हिलाना शुरू कर दें, उसकी नजरियाती सरहदों को हम पामाल करना शुरू कर दें और उसके जोग्राफिये का हम इनकार करने लग जाएं। इससे ज्यादा अल्लाह की नाशुक्री कोई नहीं हो सकती। इसके बाद आखिर में एक अहम तरीन बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, पहला नुक्ता कंक्लूजन की तरफ मैं जा रहा हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरा नुक्ता तारीखी हकीकत है कि ये एक मजहबी, एक इस्लामी फलाही रियासत के तौर पर वजूद में आया था। इसका एक एक टुकड़ा और इसके अंदर इसके इब्तदा, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके अज्जाए तरकीबिया में एक एक लफ्ज़ इस बात पर दलालत करता है ये इस्लाम के लिए वजूद में आया था। पाकिस्तान is going to be a laboratory for experimentary of Islamic values। कायद आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम फरमा रहे हैं, पाकिस्तान एक तजर्बा गाह बनने जा रहा है जिसमें इस्लामी अक़दार को नाफिज किया जाएगा। ये कुरान का मरकज़ बनने जा रहा है। एक तकरीर के अंदर कुरान करीम को उठा करके कायद आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम ने फरमाया था, हमसे पूछा जाता है कि हमारा दस्तूर क्या है। हमारा दस्तूर तो 1400 साल पहले तय हो चुका है। हमारा दस्तूर ये कुरान करीम है। हमारा दस्तूर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निज़ाम है। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम के अल्फाज हैं। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, क्या ये अल्फाज
کسی سیکولر اسٹیٹ کے لیے ہو سکتے ہیں؟ قرارداد مقاصد کیا کسی سیکولر اسٹیٹ کے لیے ہو سکتی ہے؟ علماء کی تحریکات، علماء کی قربانیاں دینا، کیا یہ سیکولر اسٹیٹ کے لیے ہو سکتا ہے؟ کس قدر غلط اور تاریخی اعتبار سے بالکل اگینسٹ ٹو ہسٹری بات کی جاتی ہے، حرام، ناجائز اور غلط بات کی جاتی ہے، بزرگان دین کی قربانیوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ آج اگر ان کو قبروں سے جا کر کے اٹھایا جائے اور پوچھا جائے کہ کیا ان ماؤں نے، ان بیٹیوں نے، ان بہنوں نے جو قربانیاں دی تھیں، کیا ایک سیکولر ریاست کے لیے قربانیاں دی تھیں؟ اس سے زیادہ غلط بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تیسرے نمبر پر حکمرانوں کے لیے بھی اور پاکستانی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کچھ لوگوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر اللہ رب العزت ہم کو اچھی جگہ عطا کر دیں، پرسکون مقام عطا کر دیں، اور اللہ رب العزت ہمارے پر فضل کا معاملہ فرما دیں، تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ رب العزت نے اپنا فضل عطا فرما لیا، اب انہوں نے یہ کام کیا، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بجائے بخل سے کام لیا اور اللہ کے احکام سے روح گردانی کا معاملہ کیا۔ پاکستانی معاشرہ انہی دو آیتوں کی تصویر کشی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ قوم سبا کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھیں، باغات کا تذکرہ فرمایا، منزلیں عطا کیں، راستے عطا کیے، پھل اور پھول عطا کیے، شاندار غذائیں عطا کیں، شاندار مسافت سفر کے دوران ان کے لیے سہولتوں کا انتظام فرمایا۔ اللہ نے ایسی بستی ہری بھری شاندار عمدہ قسم کی عطا فرمائی، لیکن ان لوگوں نے کیا کام کیا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انہوں نے ہمارے احکام سے روگردانی کا معاملہ کیا، اب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سیلاب بھیجا، تنگیاں آئیں، اب ان کے اوپر عذاب آئے، ان کے اعراض کرنے کی وجہ سے ان کے لیے تکلیفیں آئیں۔ محترم ناظرین، میرے محترم دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، یہ آیات پکار پکار کر کے ہمیں فکر دے رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے احسان کا معاملہ فرما دیا، اللہ نے فضل کا معاملہ فرما دیا، اور اسی لیے وہ ایک آیت ہمیں سامنے ذہن میں رکھنی چاہیے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم قلیل تھے اور تم کو لوگ دباتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کیسے احسان کا اور شکر کا معاملہ فرمایا، تو زمین میں ٹھہراؤ دیا، استحکام دیا، ایک مملکت دی، ایک اسلامی ریاست اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ ہم نے اس اسلامی ریاست کے اللہ رب العزت کے اس انعام کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ ہے لمحہ فکریہ جو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے، یعنی خدا کے قرآن کا، خدا کے نظام کا اس ملک کے اندر نفاذ یقینی بنائیں۔ معاشرے کے مسلمان اور میرے مسلمان بہن بھائی، معاشرے کے عام افراد، عجیب قسم کا طرز عمل ہے۔ قرآن کریم کے ورقے اور قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوراق اور اس کے جلد اور اس کے صحیفے کی کوئی گستاخی کر لے تو ہم مرنے مارنے کے لیے تل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم انتہا درجے کے اشتعال کے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یقیناً کرنا چاہیے، یقیناً ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن صبح سے لے کر کے رات تک ہم حدیث کے اندر بیان کردہ احکام کو توڑتے ہیں، قرآن کے احکام کی اپنی عملی صورت کے اندر دھجیاں بکھیرتے ہیں، اور قرآن کے احکام کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر سود خوری کی ممانعت ہے، قرآن کریم کے اندر فحاشی کی ممانعت ہے، قرآن کریم کے اندر عریانی کی ممانعت ہے، قرآن کریم کے اندر حرام خوری کی ممانعت
ایمان آتے ہیں. صبح سے لے کر رات تک ہم یہ سارے کے سارے معاملات کر رہے ہیں. تو اللہ نے اپنا وعدہ، اللہ رب العزت نے اپنا انعام کا معاملہ فرما دیا. ہم نے کمزوریاں دکھائیں، ہم نے غفلتوں کا مظاہرہ کیا، ہم نے کوتاہیوں کا مظاہرہ کیا. اللہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس مملکت خداداد کی نعمت کے ساتھ وفاداری اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے احکام کو اپنے عمل کے ذریعے، اخلاق و کردار کی بلندی کے ذریعے اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر اور اس کی گلیوں کے اندر، اس کی سڑکوں کے اندر، اس کی کچہریوں کے اندر، اس کی منڈیوں کے اندر، اس کی پارلیمنٹ کے اندر، اس کے شاپنگ سینٹر اور بازاروں کے اندر اور گھروں کے اندر نافذ کریں. یہ ہے اللہ رب العزت کا سب سے بڑا مطالبہ ہمارے جسموں، ہمارے وجودوں سے. خدا کرے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد